بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، عزیزو، بھائیو، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی عبد الرحمن قبر نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانا ایک حقیقت ہے. کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس سے انکار کرے گا. میں یہاں کوئی دلائل دینے کے لیے نہیں بیٹھا، صرف دو باتیں کرنی ہیں. دلیلیں میرے پاس بہت ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سر رات گزر سکتی ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ کیک کاٹتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے پر روزہ رکھا تھا، اور شام کو یقیناً حلوہ کھایا ہوگا، میٹھا کھایا ہوگا، چونکہ وہاں تو میٹھا ہی پایا جاتا تھا. کھجوریں کھائی ہوں گی یا تلبینہ کھایا ہوگا سرکار نے، لیکن انہوں نے روزہ رکھا تھا. اور صحابی کے سوال کے جواب میں بھی یہی فرمایا تھا کہ ذالک الیوم وانا ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا. تو اگر تو بھائی آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیک کاٹتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. اور اگر روزہ نہیں رکھتے تو پھر یہ سرکار کی سنت تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بڑے لمبے لمبے کیک بناتے ہیں، سرکار کا نالین مقدس بناتے ہیں، اس کے بعد پھر سرکار کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں، پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر چھری سے کاٹتے ہیں اس کو، اس میں محمد کو، نالین شریف کو کاٹتے ہیں. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ کوئی مستحسن قدم نہیں ہے. اگر کام کرنا ہے تو طریقے سے کریں، اللہ آپ کو برکت دے گا، وگرنہ یہ بدعت بن جائے گی، پھر اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا. نمبر 2، ہم تعزیہ بناتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے شریف کا ایک لکڑی کا بنا لیتے ہیں، کعبہ شریف کا بنا لیتے ہیں. یہ بظاہر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ بہت بڑی بدعت بن جائے گی. یاد ہے آپ کو ابرہہ بادشاہ کیوں آیا تھا؟ اس نے کعبے جیسی ایک بلڈنگ بنائی تھی یمن میں، اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم اس گھر میں آ جایا کرو، کعبے کا لطف آ جائے گا. تو ایک مکی شخص وہاں جا کے پخانہ کر کے آ گیا تھا. اس نے کہا جی کعبہ کعبہ ہی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہ اصل ہے تو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو آپ کے سامنے ساری باتیں ہیں. تو ہم یہ جو بناتے ہیں ماڈلز بناتے ہیں، ماڈل بظاہر تو یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن فی الحال بعد میں یعنی کچھ وقتوں کے بعد میں لوگ اس کو چومنا شروع کر دیں گے، اس پہ پیسے پھینکنا شروع کر دیں گے، اور کہیں گے کہ یار وہاں مدینہ پاک تو جا نہیں سکتے، اس کی زیارت کر لو. اب وہ مدینہ پاک کی زیارت آپ نے یہاں بنا لی تو پھر روضہ رسول کہاں جائے گا؟ تو خدا کے لیے کعبے کا اسٹیچو نہ بناؤ، روضہ رسول کا نہ بناؤ، لکڑیوں سے بنا کر کے پھر اس کو چومو، تو یہ بدعتوں میں شمار ہوگا، اور پھر بہت بڑی بدعت بن جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے پلیز میری یہ ریکویسٹ ہے درد مندانہ کہ ان دونوں باتوں پہ غور کریں اور اپنے قرب و جوار میں ضرور دیکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.